السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 47 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اس وقت ان کے لیے ملتے وقت کا ابتدائی کلام سلام ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ان کے لیے ملتے وقت کا ابتدائی کلام سلام ہوگا۔ ملتے وقت سے مراد یا موت کا وقت ہے، یا خبروں سے نکلنے کا، یا اس سے جنت میں داخل ہونے کا وقت مراد ہے۔ مروی ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی مومن کی روح اس کو سلام کے بغیر قبض نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام مومن کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تیرا رب تجھے سلام فرماتا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مومنین جب خبروں سے نکلیں گے تو فرشتے سلامتی کی بشارت کے طور پر انہیں سلام کریں گے۔ آیت نمبر 45 اور 46 میں ارشاد ہے، اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ آیت کے اس حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا ایک معنی ہے حاضر و ناظر، یعنی مشاہدہ فرمانے والا، اور ایک معنی ہے گواہ۔ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے شاہد کا ترجمہ حاضر ناظر فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر بہت بہترین ترجمہ ہیں۔ مفردات راغب میں ہیں، شہود اور شہادت کے معنی ہیں حاضر ہونا، ما ناظر ہونے کے، بصر کے ساتھ ہو یا بصیرت کے ساتھ۔ اگر اس کا معنی گواہ کیا جائے تو بھی مطلب وہی بنے گا جو احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے میں لکھا، کیونکہ گواہ کو بھی اسی لیے شاہد کہتے ہیں کہ وہ مشاہدے کے ساتھ جو علم رکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام عالم کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں اور آپ کی رسالت عامہ ہے، جیسا کہ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں بیان ہوا ہے کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔
اس لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہونے والی ساری مخلوق کے شاہد ہیں، اور ان کے اعمال، افعال، احوال، تصدیق، تکذیب، ہدایت اور گمراہی سب کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاضر و ناظر ہیں، اور یہ عقیدہ آیات، احادیث اور بزرگان دین کے اقوال سے ثابت ہے۔ یہاں پہلے ہم حاضر و ناظر کے لغوی اور شرعی معنی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ایک آیت، ایک حدیث اور بزرگان دین کے اقوال میں سے ایک شخصیت کا قول ذکر کریں گے۔ چنانچہ حاضر کے لغوی معنی ہیں سامنے موجود ہونا، یعنی غائب نہ ہونا، اور ناظر کے کئی معنی ہیں، جیسے دیکھنے والا، آنکھ کا تل، نظر، ناک کی رگ اور آنکھ کا پانی وغیرہ۔ اور عالم میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہیں کہ قدسی قوت والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھے، اور دور و قریب کی آوازیں سنے، یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرے اور سینکڑوں میل دور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے۔ یہ رفتار خواہ روحانی ہو یا جسم مثالی کے ساتھ ہو، یا اسی جسم سے ہو جو قبر میں مدفون ہے یا کسی جگہ موجود ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جو قریب ہوتا ہے وہ حاضر بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میرے سامنے کر دی ہے، لہذا میں ساری دنیا کو اور جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو سب یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل حق میں سے اس مسئلے میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقی زندگی مبارکہ کے ساتھ دائم اور باقی ہیں، اور امت کے احوال پر حاضر و ناظر ہیں، اور حقیقت کے طلبگاروں کو اور ان حضرات کو جو آپ کی طرف متوجہ ہیں ان کو فیض بھی پہنچاتے ہیں اور ان کی تربیت بھی فرماتے ہیں، اور اس میں نہ تو مجاز کا شائبہ ہے نہ تعویل کا، بلکہ تعویل کا وہم بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جاء الحق اور اس مسئلے سے متعلق دیگر علماء اہل سنت کی کتب کا مطالعہ فرمائیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر و ناظر ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حاضر و ناظر کے جو لغوی اور حقیقی معنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاضر و ناظر کا اطلاق بھی باری عز و جل پر نہ کیا جائے گا۔ علماء اکرام کو اس کے اطلاق میں یہاں تک حاجت ہوئی کہ اس کا اطلاق کرنے والے پر سے نفی تکفیر فرمائی۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر بھی نہیں کہہ سکتے، وہ شہید و بصیر ہے۔ حاضر و ناظر اس کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آگے آیت میں فرمایا، وَبَشِّرٍ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہاں سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اوصاف بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور کافروں کو جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والا
بنا کر بھیجا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا۔ آیت کے اس حصے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے وصف کا بیان ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکا دینے والا آفتاب۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں وصف بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ اس کے بارے میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سراج کا ترجمہ آفتاب قرآن کریم کے بالکل مطابق ہے کہ اس میں آفتاب کو سراج فرمایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ نوح میں وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور آخری پارے کی پہلی صورت میں ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَّاجًا، اور در حقیقت ہزاروں آفتابوں سے زیادہ روشنی آپ کے نور نبوت نے پہنچائی اور کفر و شرک کے ظلمات شدید کو اپنے نور حقیقت افروز سے دور کر دیا، اور خلق کے لیے معرفت و توحید الہی تک پہنچنے کی راہیں روشن اور واضح کر دی، اور ضلالت کے وادی تاریک میں راہ گم کرنے والوں کو اپنے انوار ہدایت سے راہیاب فرمایا، اور اپنے نور نبوت سے ضمائر و بصائر اور قلوب و ارواح کو منور کیا۔ حقیقت میں آپ کا وجود مبارک ایسا آفتاب عالم تاب ہے جس نے ہزارہ آفتاب بنا دیے، اسی لیے اس کی صفت میں منیرہ ارشاد فرمایا گیا۔ آیت نمبر 47 میں ارشاد ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ میں ایسے عظیم اوصاف پائے جاتے ہیں تو آپ ایمان والوں کو یہ خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ بڑے فضل سے مراد جنت ہے، یا اس سے یہ مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان والوں کا رتبہ اور شرف دیگر امتوں کے ایمان والوں سے زیادہ ہے، یا اس سے یہ مراد ہے کہ فضل اور وہ احسان کے طور پر انہیں نیک اعمال کا اجر زیادہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس ذمہ داری کو بڑی خوبی سے نبھایا ہے، اور امت کو بھی خوشخبری دینے اور نفرتیں نہ پھیلانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، لوگوں کی آسانی ملحوظ رکھو اور انہیں سختی میں نہ ڈالو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو یمن کی طرف جانے کا حکم دے چکے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم دونوں جا کر لوگوں کو بشارت دینا اور انہیں متنفر نہ کرنا، لوگوں کی آسانی ملحوظ رکھنا اور انہیں سختی میں نہ ڈالنا۔ اللہ تعالی ہمیں خوشخبری دینے اور نفرتیں مٹانے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔